السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ جناب ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 29ویں چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ میں نے تو قاضی صاحب کو یہ تجویز دی تھی کہ جناب اس صدر عارف علوی سے حلف نہ لے، صادق سنجرانی صاحب سے حلف لے، کیونکہ یہ بھی عمرانڈو ہے عطا بندیال کی طرح۔ یہ جو عارف الفی ہے نا، یہ بھی عمرانڈو ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جناب ان سے حلف نہ لے، یہ حلف لینے کے قابل نہیں ہیں، یہ منافق ہیں سارے۔ عطا بندیال کے بارے میں بھی سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے جتنا عدلیہ کو تقسیم کیا، 1 سال 7 مہینے چیف جسٹس رہے، اور 9 سال تک سپریم کورٹ کے رہے، اور یہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ تھا اس میں بھی اس نے جناب نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی بیوی جناب اس کے پاس پیش ہوتے رہے، اور اس نے ان کے بھی خلاف فیصلہ دیا۔ 4-7 کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو مکمل ایکسپوز کر دیا کہ میں عمرانڈو ہوں، میں پیچھے سے بھی عمرانڈو ہوں، میں آگے سے بھی عمرانڈو ہوں، مجھے چیک کر لو۔ تو اس نے جناب بالکل عدلیہ کا ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس کر کے گیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کے بنتے ہی وہاں پہ کل خوانی کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، وہاں پہ اس بلڈنگ کو پاک صاف کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ جناب آج 29ویں چیف جسٹس کا آپ نے حلف دیکھا ہے، انہوں نے لے لیا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیوی تھی، شیر دل بیوی، جس نے سارے ظلم سہے، 70-80 سال کی عمر میں سٹک لے کے اور وہ جگہ جگہ پھرتی رہی، اور عطا بندیال نفرت کا نشانہ بناتے رہے، اور قاضی فائز عیسیٰ اپنی ججی چھوڑ کے تو اس آٹا بندیال کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنا کیس خود کیا۔ اس نے سر جی اس کی جو ظلم کی داستانیں ہیں نا عطا بندیال کی، ابھی دیکھنا 2-3 دنوں میں اور سامنے آئیں گی، کھل کے سامنے آئیں گی۔ کل وہ 1-2 ویلاگ والوں نے بتایا ہے کہ یہ کتنا بڑا منافق تھا یہ عطا بندیال، اور کتنا عمرانڈو عمرانڈو تھا یہ۔ تو لہٰذا یہ آج ہم قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں لکھ مبارکاں جناب تانوں۔ مٹھائی ونڈو، تسی مٹھائی بھیجو، ونڈو، کھاؤ پیو، خوشیاں مناؤ، اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے دعا کرو۔ تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف لیا تو وہاں ایک ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی رہی، جو ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے نا، FBR کے چکر لگوایا تھا بندیال نے، ان کے پیچھے عمرانڈو، عارف علوی اور یہ سارے جناب لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بچانے والا، وہ کہتا ہے مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ورنہ آپ دیکھیں وزیر اعظم بھی اس کے خلاف، آرمی کا اس وقت جو شاہ جنرل فیض حمید، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، کیونکہ فیض حمید کو بھی اس نے طلب کیا تھا۔ یہی جج ہے جو سارے یقین کرو جس کے اندر جرت، بہادری اور شیر ہے۔ یہ آج تک کی یہ کمنٹس ہیں، آگے کل کو کیا ہوتا ہے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آج تک کے کمنٹس ہیں۔ جنرل فیض حمید بھی اس کے خلاف، عمران خان بھی اس کے خلاف، وہ بھی وزیر اعظم، صدر علوی بھی اس کے خلاف، وہ بھی صدر پاکستان، وزیر قانون فروغ نسیم بھی اس کے خلاف، وہ بھی وزیر قانون، اور پھر بھی کوئی شخص بچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ یہی مطلب ہے نا اس کا، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم جناب قاضی صاحب عیسیٰ، مجھ سے اکثر لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ سر جی یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ یہ جناب اگلے اکتوبر تک رہے گا۔ اس کا ٹینیور ہے 1 سال 1 مہینہ، 1 سال 1 مہینہ اس کا ٹینیور ہے۔ اس نے 1 سال 1 مہینے تک جو ہے نا وہ چیف جسٹس رہنا ہے۔ اس دوران کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کس طریقے سے وہ ہینڈل کرتا ہے ہم خیال ججوں کو جو بیٹھے ہیں، اور یہ
मैं एक और नून लीग की आपको कमज़ोरी बताता जाऊँ। वो जो 3 जज बने थे ना, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून था, और वोट दे के तो उसने इस्तीफ़ा दिया था। तो मैंने कहा तुम्हारा इस्तीफ़ा बेकार है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वोट देने से पहले इस्तीफ़ा दो। और ये अताब बंदियाल ने शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट की थी, मैंने उस वक़्त कहा था मेरी वीडियो निकालो, और आज ये साबित हो गया है कि अताब बंदियाल ने शहबाज शरीफ को कहा था कि मैं ये शाहिद वहीद और ये जज ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मुझे आज़म नज़ीर तारड़ वोट दे। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा देने के बाद कहा था कि मैंने ज़मीर के ख़िलाफ़ वोट दिया था, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आपको याद होगा ना। और फिर क्या ड्रामा हुआ, ये ड्रामा था, नूरा कुश्ती थी। फिर क्या ड्रामा हुआ कि 25 दिन के बाद फिर इसको शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर कानून बना दिया, और उसने कहा जी मैंने तो इसका इस्तीफ़ा लिया ही नहीं था, मैंने तो इसका इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं किया था, ये उसने कहा था। और मैंने तब भी कह दिया था कि ये ड्रामा है, ड्रामा है। सारे सीनियर वकीलों ने भी कहा था कि आज़म नज़ीर तारड़ ने ये गलती की है, वोट दे दिया, उनके जजों को प्रमोट कर दिया, आज वही बैठे हैं। अब इस वक्त 16 जज हैं, बल्कि आज काजी ये चले गए हैं, तो 7 हम ख्याल जज हैं और 8 जो है काजी फायजीसा के इंडिपेंडेंट जज, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जज कहते हैं, वो है। तो आपको ये मैंने बता दिया कि इनका टेन्योर कितना है, इसमें इस वक्त जजों की क्या सूरत हाल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि काजी फायजीसा ऐसे कोई वाइज तरीका निकालेंगे कि उनको साथ बिठाएं। पहले ये क्यों नफ़रत का शिकार हुए हैं ये काजी फायजीसा, क्योंकि अताब बंदियाल ने इनको अपने पास बिठाया ही नहीं। सबसे सीनियर तरीन जज थे, कोई केस इनको उन्होंने दिया ही नहीं कि ये तुम केस करो।